بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں محمود عبداللہ خان ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر باپ اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو یا کسی ایک کو اپنے اس کے حق سے محروم کر دے، اس کی وراثت سے محروم کر دے یا اپنی جائیداد سے محروم کر دے اور اپنی جائیداد باقی دیگر لوگوں کو بذریعہ ہبہ منتقل کر دے، تو جس آدمی کو، جس بچے کو، جس بچی کو یا جس حقدار کو محروم کیا گیا، اس کے پاس اس کے لیے کیا چارہ کار موجود ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ چلیں اس پر بات کریں گے۔ تو گزارش ہے کہ کوئی آدمی جب اپنی جائیداد کسی کو ہبہ کرتا ہے تو اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس آدمی نے بخوشی برضامندی اپنی مرضی سے، اپنی سوچ کے ساتھ، بغیر کسی جبر کے ساتھ، بغیر کسی دھوس دھاندلی کے، قانونی طور پر کسی سے بہت خوش ہو کر، کسی کی خدمت سے خوش ہو کر ہبہ کیا ہے، تو ایسا ہبہ قانونی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی آدمی نے ہبہ تو کیا ہے لیکن ہبہ کے لوازمات پورے نہیں ہوتے، اس کی آزاد مرضی شامل نہیں ہے، بلکہ دھوکہ سے، فراڈ سے یا جبرن کسی سے تھم امپریشنز وغیرہ لیے گئے ہیں، فراڈ کیا ہے، تو وہ غیر قانونی ہے۔ اور تیسری شکل جو اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنے ایک بچے کو اپنی جائیداد سے اس وجہ سے محروم کیا ہے کہ وہ آدمی اس سے خوش نہیں تھا، اس کے فیصلوں سے خوش نہیں تھا، بچے کی تابعداری سے خوش نہیں تھا، یا بچے نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے جو والد یا والدہ ہے، جو واہب ہے، جو ہبہ کرتا ہے، وہ بچے سے ناراض تھا اور اپنی نفرت کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے یا ناراضگی کی وجہ سے اس نے وہ جائیداد دوسرے بچوں کو دے دی اور نفرت کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا۔ تو تین شکلیں ہبہ کی موجود ہیں۔ اب پہلے اسی پر بات کرتے ہیں کہ کوئی آدمی نفرت کی وجہ سے اپنے کسی بچہ کو اپنی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی نفرت کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے یا تابعدار نہ ہونے کی وجہ سے کسی آدمی کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے کسی دیگر بیٹے کو جائیداد ہبہ کرتا ہے تو ایسا ہبہ قانون کی روشنی میں غیر قانونی ہے، چونکہ محمد اللہ میں ہبہ کی جو تعریف موجود ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی محبت کے صلہ میں، آپ اپنی محبت کی وجہ سے کسی آدمی کو، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی مستحق کو اپنی جائیداد ہبہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو محروم کرنے کے لیے اپنی جائیداد کسی دیگر کو ہبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر چونکہ عنصر جو آیا ہے وہ محرومی کا آیا ہے کہ اس کو محروم کرنے کے لیے ہبہ کیا ہے، تو اس شکل میں آپ اسے سول کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ جو لاجک بیان کی گئی ہے مجھے محروم کرنے کے لیے، وہ ہبہ کی ریکوائرمنٹس کے اور ہبہ کی لیگل پوزیشن کے خلاف ہے اور وہ ہبہ ٹوٹ جائے گا۔ اب تیسری پوزیشن اس میں جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بخوشی برضامندی اپنی آزاد مرضی سے کس وجہ سے ہبہ کر رہا ہے کہ جس آدمی کو وہ ہبہ کر رہا ہے اس نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، تو خدمت کی وجہ سے خوش ہو کر اگر کوئی آدمی اپنی جائیداد اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو ہبہ کرتا ہے تو وہ قانونی ہے۔ لیکن اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آدمی واقعی اس سے خوش تھا یا نہیں تھا؟ اس کے لیے ایویڈنس درکار ہے، اور ایویڈنس کے حوالے سے جب آپ کیس دائر کریں گے تو تبھی اس بات کا پتہ چلے گا کیا جو واحد تھا جس نے ہبہ کیا تو وہ واقعی اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ خوش تھا اور اس کی خدمت سے خوش تھا، اس کی تابعداری سے خوش تھا، تو وہ ساری چیزیں ایویڈنس کا حصہ ہیں۔ اس شکل میں بھی آپ کو دعویٰ جو ہے اس حوالے سے دائر کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہبہ ہوا ہے یہ والد نے اپنے ایک بیٹے کو محروم کرنے کے لیے کیا ہے، جبر کی بنیاد پر کیا ہے، دھوس دھاندلی کی بنیاد پر کیا ہے اور خدمت کی بنیاد پر قطعی نہیں کیا۔ لیکن قانونی پوزیشن یہی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے بچوں کو اس وجہ سے اس کے بچے محروم ہو جاتے ہیں کہ ایک بچہ جس نے بہت زیادہ خدمت کی تھی، جو بہت زیادہ جو اس کے تابع تھا، اس کی بات مانتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، تو محبت میں کوئی بھی آدمی اپنی جائیداد اپنے کسی ایک بیٹے کو ہبہ کر سکتا ہے۔
بہرحال جو قانونی حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ ہبہ خدمت کے عوض نہیں ہوا تھا بلکہ یہ دھوکہ دہی سے اور فراڈ کے ذریعے ہوا تھا۔ چلیں اس حوالے سے کوئی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں باقی ہے تو آپ ضرور سوال فرمائیے گا، میں انشاءاللہ العزیز ہر طرح سے آپ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ وائس میسج کر سکتے ہیں میرے نمبر پر جو آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے۔ تو گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیجئے، ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور سبسکرائب کے بالکل ساتھ ایک رنگ کا بٹن ہے اسے پریس کریں گے تو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔